لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا. وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے, لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور, گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے. بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں. تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم, لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں. آپ کو میں تاریخ بتاؤں, عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی, اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, اتنی اس کی طاقت تھی. شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا, کبھی ڈرتا نہیں تھا. نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں, اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے, حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا. آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے, سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے, طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے, لیکن ایک چیز نہیں تھی, موت. موت پر کنٹرول. اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا, یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی, کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے, ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے. آجا میں مقابلہ کرتا ہوں, اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے. اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا. خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے. کہاں کی خام خیالی, لیکن اس نے بنایا, پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا, سب کی زبان ایک بنایا, سب کی کرنسی ایک بنایا, ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں. سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں, ہماری لڑائی کریٹر سے, خالق سے. ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار, اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے. جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا, جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا. ازل تک, ازل سے لے کر ابد تک, یہ سارے خیالات اس کے تھے, اور اس نے جمع کیا, عمارت بھی بنایا, فوج بھی تیار کیا. کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا اس کی تیاری, اس کا جمع کرنا, اس کی عمارت بنانا؟ بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا. رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں, دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں, لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھے کہ وہ اور زیادہ کریں, اور زیادہ کریں. لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں. یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے. نمرود اتنا سب کرتا رہا, اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا. بنا لیا, لمبی عمارت بنا, فوج بھی بنا لی, ساری چیزیں بنا لیا. مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا. اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی, کہاں خدا تک پہنچنے کی بات. لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے, اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا, بس یہ ایک چیز تھی. پھر جب وہ دن آیا, کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے, اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا, ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی. اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام, جو سردار ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں, بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کرنا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر, ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا, جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا.
फरिश्ता उतर कर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिला करके एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी, जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है, क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं। लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है। बाकी अल्लाह वाला, बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने ये भी बताया उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैनल बनाना है जो दुनिया की ट्रेडिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए। जो सुएज कैनाल है इजिप्ट का, जिससे मेडिटेरेनियन सी से लेकर के गुजरते हैं, 2 समंदरों को जोड़ने के लिए एक कैनल है मिस्र में, इजिप्ट में, जहां से इजिप्ट हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेता है, हर गुजरने वाले जहाज से एक भारी कीमत लेता है, जिससे ट्रेडिंग पर असर भी रहता है। और जब वो चाय बंद करे, 2 मरतबा उसने बंद भी किया था तारीख में 1950 के बाद। और ये ख्वाब देखता है इजराइल कि हम अपनी ही जगह से एक कैनल बना ले तकरीबन 300 किलोमीटर, जिसके लिए उसको गजा हासिल करना बहुत जरूरी है। ये बाज लोगों की अपनी तहकीक है। तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को ये भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना